میں سروس کرتی تھی، اس لیے شہزاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کی دکان پر اکثر میں ضروریات کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھ پر اس کے بعد عیاں ہوئی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہ گیا تھا۔ شہزاد ایک بیوی کا شوہر ہی نہیں، 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے تو اب اس بات کی پرواہ کرنا بھی چھوڑ دی تھی کہ میں کتنی رسوا ہو چکی ہوں۔ رسوائی کے افسانے جب زبان زد عام ہو چکے ہوں تو میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے میں گنگنانا منہ میں ڈال لیا تھی۔ میں نے شہزاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو ورنہ لوگ ہم کو جینے نہ دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، یہی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور بس، اس معمولی دکان سے میں 2 گھروں کا خرچہ کیوں کر چلاؤں گا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم کوئی دوسرا وسیلہ روزگار تلاش کر لو تاکہ حالات بہتر ہوں، پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم پس انداز کی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شہزاد کے حوالے کیا اور شہزاد دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل نکلا۔ پھر تو جیسے دولت نے باہیں پکڑ لی اور اوپر سے ہی اوپر کھینچنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزاد امیر آدمی ہو گیا۔ حالات سازگار ہو گئے تو میں نے اس کو یاد دلایا کہ شہزاد، یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا، اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بے شک وہ قسمت کا دنی تھا کہ اس کا بزنس دودنی رات چوگنی ترقی کرتا گیا، لیکن مصروفیات کے بہانے مجھ کو آج کل پڑھتا لٹاتا رہا، یہاں تک کہ 8 سال اس نے محض اس سوچ میں گزار دیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ اس کے باوجود میرے پائے استقلال کو داد ہو کہ میں نے یہ عرصہ بھی صبر سے گزار دیا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ بہرحال ایک طویل مدت کے بعد، انتظار کا کرب سہنے کے بعد، میرا اس کے ساتھ نکاح ہو ہی گیا۔ میں شہزاد کو پا کر بہت خوش تھی، کیونکہ نہ ہوتی اتنے عرصے کی ریاضت کے بعد میری تمنا کا حاصل مجھے مل گیا تھا۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔ شہزاد کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبوراً والدین کے گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ کب تک آخر میں ماں باپ کے در پر پڑی رہتی؟ شہزاد حالانکہ معاشی طور پر اس قدر مستحکم تھے کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتے تھے۔ جب میں نے بار بار ان کو یہ بات یاد دلائی تو انہوں نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے مکان میں رہوں گی جو خالی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سامان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا۔ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی اور وہ کئی دن میری طرف نہ آ پاتے۔ والدین کے گھر تنہائی تو نہ تھی، یہاں تنہائی نے جی بھر کر میرا شکار کیا، مجھ کو وحشتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ بار بار شکوہ آنے پر وہ یہی کہتے کہ بزنس کی مصروفیات اور بال بچوں کی ذمہ داریاں لمحے بھر کو فارغ نہیں ہونے دیتی۔ کیا کروں، بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں تو تم تک پہنچتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا کہ یہ اپنے بزنس اور پہلی بیوی بچوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں، مجھے بہت غیر اہم شے سمجھتے ہیں، میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ آتے تو کھنچے سے رہتے، بات بات پر دل شکنی کرتے، کوئی بات کرتی تو اس طرح تڑہ کر جواب دیتے کہ بس منہ ہی تکتی رہ جاتی۔ ہفتوں میری طرف نہ آتے، لیکن مجھ کو تو ہر حال ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ والدین کو ناراض کر کے ان سے شادی کی تھی۔ اکثر وہ مجھ کو تفل تسلیاں بھی دیا کرتے تھے کہ شجرے تیرے لیے گھر بنانے کی مجھ کو دن رات فکر رہتی ہے، سوچتا ہوں کب تک دوست کا احسان اٹھاؤں گا اور تم کب تک غیر کے گھر پر پاؤ گی۔ تھوڑا سا اور صبر کر لو، تم ہی نے تو مجھے نئے گھر کے خواب دکھائے تھے، ایک سودا اور ہو جانے دو، ہو جائے تو اتنی رقم آ جائے گی کہ تمہارے لیے ایک شاندار بنگلہ کی تعمیر شروع کروا دوں گا۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی اور وہ سودا ہو گیا۔ شہزاد کو اس سودے میں منافع بھی خوب ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے بعد شہزاد میرے ارمانوں کا بھی سودا کر دے گا۔ دولت آتے ہی اس کی نیت بدل گئی۔ ایک روز مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے چوری چھپے کوٹھی کی تعمیر کروا رہا ہے۔ سوچا کہ وہ یہ کوٹھی میرے لیے ہی بنوا رہا ہے۔ سرپرائز دینے کی وجہ سے نہیں بتایا تاکہ مجھ کو زیادہ خوشی ملے۔ پتہ چلا کہ یہ گھر وہ میرے لیے نہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے بنوا رہا ہے اور ان کی فیملی وقتاً فوقتاً زیر تعمیر کوٹھی کو دیکھنے بھی جاتے رہتے ہیں۔
یہ بات ان کی ڈرائیور نے بتائی تھی۔ یہ جان کر بڑا دکھ ہوا۔ میں ہر برے وقت میں ان کے ساتھ ساتھ چلی، اپنی جوانی کے قیمتی 10 سال ان کے انتظار میں کاٹ دیے۔ اب جب کہ سکھ پانے کی باری آئی تو شہزاد کو فوراً اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو نئی کوٹھی میں بسانے کا خیال آ گیا۔ جب اس کی چھوٹی سی دکان تھی تو اس نے محبت کے وہ رنگ دکھائے کہ میں اندھی ہو کر اس کی انگلی پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی گئی، اور جب خدا نے اسے اچھے دن دکھائے تو اس نے میرے نصیب پر کالک ملک دی۔ میرا حق بھی دوسری عورت کی جولی میں ڈال دیا کہ جس کی جولی تو میں پہلے سے ہی بڑی ہوئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی۔ میں نے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ رسم وار بڑھائی ہی کیوں، اور یوں جو کچھ اس نے مجھے دینا تھا وہ یہ کہہ کر پہلی بیوی کے نظر کر دیتا کہ پہلا حق تو اسی کا بنتا ہے کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے۔ کس سے فریاد کرتی؟ یہ سب کیا دھڑا تو میرا اپنا ہی تھا۔ صدمے سے بیمار ہو گئی۔ میری بیماری بھی شہزاد کے لیے مجھ سے دوری کا سبب بن گئی۔ کہا کہ تم بیمار ہو، اکیلی کیسے رہو گی؟ چلو میں تم کو تمہارے میکے لے چلوں، وہاں تم کو کم از کم دیکھنے والا تو ہوگا۔ چند دن بعد جب طبیعت سنبھل جائے گی تو تم کو لینے آ جاؤں گا۔ اس بات کو ماننے بنا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے جو عارضی پناہ گاہ مجھے دے رکھی تھی اس سے بھی محروم ہو گئی۔ میکے آنے کے بعد میں شہزاد کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی۔ دن پر دن گزرتے گئے مگر یہ مجھے لینے نہ آئی۔ لڑائی جھگڑا اور نہ کوئی رنجش، پھر یہ جدائی کیسی؟ مجھ میں نہ آتا تھا۔ میرا قصور کیا تھا؟ کیا بیمار ہو جانا بھی کوئی قصور ہوتا ہے؟ شہزاد آفس میں میرے کال کرنے کی پسند نہ کرتے تھے۔ ایک دن مجبور ہو کر فون کر ہی دیا۔ پوچھا، ہر تم مجھ سے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ خود آتے ہو اور نہ بلاتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس اتنا کہا کہ آج شام تم کو جواب مل جائے گا، اور شام کو مجھے جواب مل گیا، ایسا جواب کہ میں لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے لکھ کر بھجوایا کہ اپنے والدین کے گھر تاحیات رہ سکتی ہو تو میرے نکاح میں رہو، ورنہ میری طرف سے آزاد ہو۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا، اپنے والد سے مشورہ کر لو، کیونکہ میں تم کو علیحدہ نہ تو گھر لے کر دے سکتا ہوں اور نہ اکیلی کو کسی جگہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، وہ تمہارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہ ہوں گے، اور میں ان کو کھونا نہیں چاہتی ہوں۔ یہ خط والد صاحب کو دکھانا ضروری ہو گیا، کیونکہ وہ روز پوچھتے تھے کہ تمہارا شوہر تم کو لینے کیوں نہیں آتا۔ جب والد صاحب نے یہ خط پڑھا تو ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے مردانہ انداز سے فیصلہ کر دیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا، اس کے ساتھ جڑے رہنے میں نہ تو تمہاری کوئی معاشرے میں حیثیت ہوگی اور نہ سکھ ملے گا، اور نہ ہی ہماری کوئی عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کا جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد شہزاد نے اپنے ملازم کے ہاتھ میری موت کا پروانہ بھیج دیا۔ گویا اسے بہانے چاہیے تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں رحم نہ آیا، یہ خیال نہ آیا جس عورت نے جوانی کے 10 سال اس کا انتظار کیا، اب وہ یہ داغ لے کر کہاں جائے گی، کس سے فریاد کرے گی، کس سے اپنا جرم پوچھے گی۔ مگر یہ سوچنا شاید اس مرد کا کام نہیں ہوتا جس کی پہلے ایک بیوی اور 5 بچے موجود ہوں۔ سو اس نے بڑی شاطری سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ آج اس واقعہ کو 20 برس ہو چکے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسے یہ زخم ابھی بھی لگا ہے۔ میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات پوشیدہ رکھی ہے کہ میں والدین کی دہلیز پر کیوں بیٹھی ہوں۔ یہی کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، 2 سال بعد چند دنوں کے لیے آتے ہیں، ان کی چھٹی کم ہوتی ہے۔ سمجھنے والے تو سمجھ ہی لیتے ہیں کہ کبھی شہزاد کو کسی نے آتے آتے نہیں دیکھا، پھر بھی بھرم رکھنے میں حرج ہی کیا ہے۔ یہ خود فریبی ہی صحیح، کبھی کبھی خود کو تسلی کے لیے خود فریبی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ دل پر جو گزرتی ہے دل ہی جانتا ہے، لیکن کسی کو بتاتی نہیں۔ شہزاد نے مجھے ایک میلی قمیض جان کر کب کا اتار پھینکا ہے، پھر بھی نہیں چاہتی کوئی مجھے طلاق یافتہ کہے، مجھ پر رحم کھائے۔ میرے والدین کے رشتہ دار مجھ پر ہنسیں کہ وہ لیا دوسری عورت کے شوہر سے شادی کرنے کا انجام، اپنا داغ جگ ہنسائی کے ڈر سے کسی کو دکھا نہ سکتی، ورنہ تو جی چاہتا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ وہ بے وفا ہے، میں طلاق یافتہ ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ میرے ارمانوں کا گلشن تو مدت سے برباد ہو چکا تھا۔ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ہاں، مگر یہ بھی ایک خود فریبی ہے، ورنہ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ سزا اس کی کاٹ رہی ہوں۔ اپنے جیسی ایک عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، جانتی تھی کہ وہ عورت غم زدہ ہوگی، سوکن کا دکھ جھیلے گی۔ اس نے تو سوکن کا دکھ جھیل لیا، مگر اس کا گھر آباد رہا۔ میں ہی بلا آر سب کچھ کھو کر ناہنما برباد ہو گئی۔ سوچتی ہوں جب ان کو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے عشق ہو جاتا ہے، اس وقت انہیں پہلی بیوی اور بچوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ گلاب تر و تازہ ہوتا ہے تو دل سے لگا لیتے ہیں، مرجھانے لگتا ہے تو
پڑے پھینک دیتے ہیں۔ جرم تو دونوں کا برابر ہوتا ہے مگر سزا ایک کو ہی ملتی ہے۔